السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے صبح فجر کے بعد کا ایک خوبصورت اور دلکش نظارہ۔ اب ہمیں جانا تھا اپنے دوست کے گھر، تو ہم نے سفر کی جانب آغاز کیا۔ صبح فجر کے بعد انتہائی خوشگوار اور طلوع آفتاب ہم نے دیکھا اور ہم اپنے دوست کے گھر کی جانب بڑھتے گئے اور موسم سے لطف اندوز ہوتے گئے۔ ہم اپنے دوست کے گھر پہنچے، وہاں جا کر ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ پکچرز لے رہے ہیں، تو ہمیں بھی شوق پیدا ہوا کہ کچھ اسنیپس بنائیں۔ پھر ہمارے دوست تشریف لے آئے اور پھر ہم نے سفر کی جانب آغاز کیا۔ اب ہمیں جانا تو تھا ناشتہ کرنے، لیکن موسم کی خوشگواری دیکھ کر ہم نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ سی ویو جایا جائے۔ تو پھر کیا تھا، دو نوجوان لڑکے نکل پڑے سی ویو کی جانب سفر کے لیے۔ موسم انتہائی خوشگوار تھا، سورج کی کرنیں پڑ رہی تھیں اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہمارے اوپر پڑ رہی تھیں۔ اب ہم چلتے گئے اور انتہائی طویل سفر کے بعد بس سی ویو ہم سے کچھ دور ہی تھا اور پھر ہم سی ویو پہنچ گئے۔ وہاں جا کر ہم بہت مایوس ہوئے کیونکہ وہاں پر انتہائی گندگی کا سامنا ہمیں کرنا پڑا۔ چونکہ عید کا تیسرا دن تھا تو یقیناً ایک دن پہلے بھی کچھ ہم جیسے لوگ ہی آئے ہوں گے جو اپنے ساتھ گاربیج بیگ نہیں لے کے آئے تھے۔ یہاں جا کے ہمیں ریئلائز ہوا کہ اپنی حکومت کو برا کہنا نہیں چاہیے، ہمیں اپنے گربان میں بھی جھانکنا چاہیے۔ اب اتنی گندگی دیکھ ہی لی تھی تو ہم نے سوچا کہ کچھ اچھی چیز دکھائی جائے، تو ہم نے اپنی اسنیپ بنائی۔ پھر ہم نے بھوک لگی تھی جس کی وجہ سے ہم نے واپسی کا سفر اختیار کیا۔ اب ہم قائد اعظم کو سلام دیتے ہوئے سفر کی جانب بیٹھے اور ہم ایک ہوٹل پر پہنچے۔ انتہائی گندا سا ہوٹل تھا، لیکن ناشتہ کرنے کے بعد اندازہ ہوا جو ہم نے سنا تھا کہ جتنا غلیظ اتنا لذیذ۔ اب ہم نے یہاں سے ناشتہ کیا اور پھر اپنے دوست کو گھر چھوڑا اور واپسی اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ اور پھر اب سورج کی کرنیں بھی بڑھ چکی تھیں، چونکہ لگتا تھا کہ سورج کہہ رہا ہے کہ اب جلدی سے اپنے گھر پہنچو، تو ہم نے جلدی سفر اختیار کیا اور اپنے گھر پہنچے۔ اور یوں آج ہم نے اپنا دن گزارا اور گھر آ کر سو گئے۔ تھینکس فار واچنگ۔